اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی سسرال کو اپناتی نہیں ہے اور سسرالی رشتہ داریوں کو خون کے رشتہ داریوں کی طرح اہمیت نہیں دیتی تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. میکے اور سسرال میں ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ بھی ہے کہ میکے کے جو رشتے ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی، ماں باپ کا رشتہ ہے، دادا دادی ہیں، یا اسی طرح سے کچھ اور لوگ جو مل کے آپس میں رہتے ہیں، کزنز وغیرہ یا باقی لوگ، تو یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں خاص طور پر بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، دادا دادی کی، جہاں پر آپ کی غلطی کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اور سسرال میں فرق یہ آتا ہے کہ آپ کی غلطی یاد رکھ لی جاتی ہے، وہ پکا ریکارڈ بن جاتا ہے، اس چیز سے کوئی چھٹ نہیں سکتا. پھر اس وجہ سے میکے سے جب کوئی سسرال پہنچتا ہے تو یعنی لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر ایک ایسا مشکل امتحان ہے کہ امتحان دینے کے بعد بھی امتحان سے نکل نہیں پائیں گے. یعنی کمرہ امتحان میں تو کوئی جاتا ہے 3 گھنٹے کے لیے، اور یہ امتحان ایسا ہے جہاں پہ آپ مستقل داخل ہو گئے ہو، اور جب مستقل یہ کام کرنا ہے تو نیچرلی ایسی صورت میں آپ کا جو طرز عمل ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے. ہر چیز جب ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز جب لوگوں کے دلوں پہ لکھی جا رہی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اسے مٹایا جا سکے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک ایک چیز یادوں میں بس رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ بہرحال لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. آپ امیج دیکھیے، ایک ایک عمل سے کیسا امیج پورٹرے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کس طرح سے سب لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یادوں میں بسانے کی وجہ سے اتنی جگہ تنگ ہو رہی ہوتی. آپ یوں سمجھ لیں ہر غلطی پر دلوں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، ہر آنے والی غلطی کی وجہ سے دل اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لڑکی کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی لڑکی یہ سمجھے کہ مجھے تو یہاں پسند کر کے لایا گیا اور میری تو یہاں پر خاص قدر و منزلت ہے اور میں کچھ نہ کروں تب بھی مجھے وہ مقام ملے گا، یہی وہ غلطیاں ہیں جہاں سے سسرالی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں سسرالی بیماری کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سسرالی جھگڑا، نہیں وہ تو جھگڑا ہے نا، وہ بیماری تھوڑی ہے. اور جھگڑا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے اور بیماری انسان کے اندر ہوتی ہے. جی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نفرت تو اس کا نتیجہ ہے، کاز کیا ہے؟ جی کنڈا، لڑکی کا کنڈا جو ہے یہ سسرالی بیماری ہے. لڑکی کا ایک ہی کام ہے، ہر بات پہ کنڈنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کسی بات پر لاجیکلی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کنڈنے کی وجہ سے اپنی صحت بھی برباد، یعنی جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، عقل اور فکر بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سسرال پہنچتے ہی اگر کسی پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے بس پھر وہ لڑکی بس نہیں پاتی. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسے میں اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی جائے تب بھی اسے بیماری میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی. یہ بیماری ایسی ہے جس کو ہوا ہی ملتی ہے، اور اس وقت یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب لڑکی کی والدہ یا والد سمجھدار نہ ہو، یعنی وہ معاملات کی حقیقت سمجھنے والے نہ ہوں. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بعد اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی ایسے لوگ تیار رہتے ہیں. کیونکہ نارملی جب لڑکی آ کے اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال والوں کے بارے میں شکایت کرتی ہے تو وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے. اگر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوتے تو وہ اسی پر بیلیو کر لیتے ہیں اور سسرال والوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. اس رائے کے قائم کرنے کے بعد وہ اپنی بچی کو سمجھانے کے قابل نہیں رہتے، اور یہاں سے مستقل طور پر دراڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. حل اس کا ایک ہی ہے، سسرالی جھگڑے کا حل سسرال کی حقیقت کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے، اور لڑکی کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے یہ ایڈجسٹ ہونا ہے.
لڑکی یہ چاہتی ہے کہ سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں. ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اپنی بھی زندگی برباد، اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد، اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی صلاحیتیں ہیں جو صرف اس جھگڑے کو نپٹانے کے میں صرف ہو جاتی ہیں. اور نارملی جو ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں وہ جھگڑا نپٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جب کبھی فیملی سیٹنگز ہوتی تو جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اپنی بچی کے لیے وہ دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے انہیں تصویر کا دوسرا رخ نظر نہیں آتا. وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنی بچی کا گھر بچانے کی بجائے اس گھر کو تباہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یوں ہنستے بستے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. کتنی خوشیاں تھی کچھ دن پہلے جب لڑکی کو بیاہ کے لانے کی تیاریاں تھیں. دونوں خاندانوں میں خوشیاں جو ہیں وہ کتنی جلدی ماند پڑ جاتی ہیں جب لڑکی سمجھدار نہیں ہوتی یا اس کے والدین سمجھدار نہیں ہوتے. آپ یہ کہیں گے ممکن آپ کے ذہن میں آئے کہ اس وقت ساری گیم جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور یہ ہے کہ شاید یعنی اس میں جو سسرالی فیملی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس کا رول اپنی جگہ پر ہے. لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے یہ میری نئی زندگی ہے، اس کے نئے مطالبات، نئے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جو لڑکی اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پر سسرال کا جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر موڑ پر وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماحول اس کی پسند کا ہو جاتا ہے. ہر بار وہ اپنے ناپسندیدہ ماحول میں بھی فٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کڑنے کے ساتھ کبھی کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوتا. بدگمانیوں کے ساتھ، بدگمانی پہلی سٹیج ہے، کڑنا ذرا تھوڑا سا اگلی سٹیج ہے، کیونکہ بدگمانی کے بعد کڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا. بدگمانی ہو جائے پھر اسے دل میں رکھا جائے. دیکھیں بدگمانی کی آگ ہر وقت بھڑکانی پڑتی ہے نا، تو کڑنے کا جو عمل ہے دراصل یہ ہر وقت کی آگ میں جلنے کا عمل ہے. لڑکی ہر وقت جلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس آگ کو محسوس کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں. وہ جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی وہیں آگ لگ جاتی ہے، اور یوں ساروں کی آگ مل کے گھر جلا دیتی ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یاد رکھیے گا تبدیلی ایک ہی فرد کی چاہیے، اسی کو تبدیل ہونا ہے، اس نے ہی ایڈجسٹ ہونا ہے، اس نے ہی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس نے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکی اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر دیتی ہے اور سیکھ جاتی ہے اس کے لیے یہ مشکلات نہیں رہ جاتی. تو اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرنے کا علم. اس کو سیکھے بغیر اگر جتنی جی چاہے باتیں سمجھا لیں پریکٹیکلی کرنا ممکن نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تھیوریٹیکلی اسے ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی اسے کرنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے صورتحال پہلے فیس نہیں کی ہوتی. جب کبھی بھی کوئی پہلی بار کرنا شروع کرے گا امتحان تو اس وقت کا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھائیں. اسلام از دا وے. یہ تو لائف سٹائل ہے نا. اس لائف سٹائل کے مطابق جینا محض لفظوں سے نہیں آتا جب تک کہ لوگ اس ماحول میں رہنا نہ سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنی دیر تک ایک بچی اسلام کے الفاظ کو سیکھتی رہتی ہے تو اسے الفاظ تو آ جاتے ہیں، رویے پھر بھی نہیں آتے. رویے تو برتاؤ سے ہی آتے ہیں نا. جب ایک ماحول میں رہنے کی وجہ سے کسی کی اپنی ناپسندیدہ بات کو کوئی برداشت کر لے، صبر کرنا سیکھے،
جب کوئی اپنی خوشی کو سب سے بڑا نہ سمجھے، جو کوئی اپنی انا پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی خاطر، جو تواضع سیکھ لے، جس کو پتہ چل جائے کہ خدمت کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ عورت بھی سرداری چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں گھر کی ملکہ بن جاؤں، ملکہ جیسے خوبصورت ڈریس پہنتی ہے، جیولری پہنتی ہے، تیار ہو کے نظر آتی ہے، میں بھی اچھا ڈریس اپ ہو جاؤں گی، یعنی اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤں گی تو اس طرح سے سب لوگ مجھے قبول کر لیں گے۔ یہ بناؤ سنگھار بھی تبھی اچھا لگتا ہے جب لڑکی کا رویہ بھی اچھا ہو، جب وہ لوگوں کے لیے خدمت گزار ہو، جب تواضع اختیار کرنے والی ہو، کیونکہ تواضع کے بغیر، انا پرستی کے ساتھ تو یہ سارے کام عملاً ممکن نہیں ہوتے، لوگ قبول نہیں کر پاتے۔ تو لائف سٹائل تو کوئی انا پرستی کا سکھائے اور توقع یہ رکھے کہ جب عملی زندگی کا آغاز ہوگا تو بچی تواضع اختیار کر لے گی، اس کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے ساری صورتحال جب وہ اپنی پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے تقابل میں پڑی رہتی ہے۔ دراصل ایک ماں کو اپنی بچی سسرالی کے لیے ٹرینڈ کرنی چاہیے۔ آج کی ماں اپنی بیٹی کو جاب کے لیے، بزنس کے لیے تو ٹرینڈ کر دیتی ہے، کمانے کے لیے ٹرینڈ کر دیتی ہے، وہ اسے اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بہو بننے کے لیے کب ٹرینڈ کرتی ہے؟ تو جب ٹریننگ ہی کسی اور بنیاد پر ہے، جب مقاصد ہی بدل گئے تو ظاہر ہے کہ پھر نتائج بھی بدلیں گے۔ اس لیے سب کو رک کر ضرور سوچنا چاہیے۔ کریکلم میں چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر بالکل ابتدائی لیول سے لے کے انتہائی لیول تک دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی لڑکی یا لڑکے کو پریکٹیکل لائف کی رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے تیار کیا جاتا۔ اگر ہم ایک لڑکی کی بات کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اچھی ماں بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی، تو کیا کسی لڑکے کو اچھا باپ بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکی اچھی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی تو لڑکے کو کب اچھا شوہر بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ اگر لڑکی ایک اچھی بہو بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی تو لڑکے کو کب اچھا داماد بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ اگر لڑکی کو اپنے وقت پر ایک اچھی ساس بننے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا تو لڑکے کو کبھی ایک اچھا سسر بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر لائف کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، اس زندگی میں صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا کتنا خطرناک طرز فکر تھا جو آج عملی طور پر سامنے آ گیا۔ آپ کی تعلیم کا مقصد اچھا انسان بنانا نہیں ہے۔ پوری ورلڈ میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی تعلیم کا مقصد یہ رہی نہیں کیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر انسان کا کیا درجہ ہے؟ وہ ایک اچھا سٹیزن ہو سکتا ہے اگر امریکن ایجوکیشن ہو تو اچھا سٹیزن وہ ہے جو معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، شہری زندگی کو سمجھتا ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو۔ لیکن خاندانی زندگی کہاں گئی؟ خاندان ختم ہو گیا نا۔ خاندان کے لیے کسی نے کوشش ہی نہیں کی ایجوکیشن کے توسط سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی لائف گھر کے لیے نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے، معاشی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، تب بھی اس کا گھر کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ گھریلو طور پر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا۔ تو آپ ایک انسان کی ساری حیثیتوں کو ختم کریں گے، ایک اچھی بیٹی یا بیٹا، ایک اچھی ماں یا باپ، ایک اچھی بہو یا ساس، اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی حیثیتیں ہیں، سب حیثیتیں ختم ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جس کے یہ ریزلٹس آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات خصوصی طور پر یہاں پہ بیچ میں اس لیے ڈسکس کر لی ہے کہ سوسائٹی میں ساری رسپانسبلٹی اگر ہم ماں باپ کے ذمے لگا دیں
تو بحیثیت مسلمان کے اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی ذمہ داری کہاں گئی؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے. زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے. من، جو کوئی، اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد رسپانسبل ہے. سوسائٹی ذمہ دار ہے. اور آپ جانتے ہیں سوسائٹی کے 4 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اگر ایک فرد، ایک فیملی میں بگاڑ آ رہا ہے تو بنیادی طور پر اس بگاڑ میں کس کس کا حصہ ہے. سوسائٹی کے 4 بڑے انسٹیٹیوشنز میں سے سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ریاست ہے، اسٹیٹ. اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی تعلیم کا بھی انتظام کرے. اسٹیٹ ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے. اسٹیٹ کے ذمہ اگرچہ باقی چیزیں بھی ہیں لیکن اسٹیٹ کی یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی. اسٹیٹ عدل قائم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. اسٹیٹ کے 3 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ. اس کا مطلب ہے قانون سازی بھی پراپر کروائے، عدل و انصاف بھی مہیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کو بھی سنبھالے. اگر کوئی جھگڑا اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے بھی وہ نگران ہے. سوسائٹی کا بڑا انسٹیٹیوشن تعلیمی ادارہ ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی ریسپانسبل ہیں سوسائٹی کے لیے اچھے افراد تیار کرنے کے. اس لیے تعلیمی ادارے یا تعلیمی اداروں کے لیے جو بھی مخصوص ادارے قائم کیے جاتے ہیں وہ ریسپانسبل ہیں کہ اپنے مقاصد کا تعین انہی ویلیوز کی روشنی میں کریں جو کسی سوسائٹی کا دین ہے، جو کسی کا لائف سٹائل ہے. ہمارا دین ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے. جیسے مرد کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے خواتین کی ذمہ داریاں، تعلیم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو تیسرا بڑا ادارہ عبادت گاہ ہے، مسجد. دینی تعلیم کے ادارے سب ریسپانسبل ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کریں. مسجد کیسے اس ریسپانسبلٹی کو پورا کرے؟ ہر جمعے کا خطبہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہو، اور اسی طرح سے مسجد کے ساتھ مکتب کا جو تصور تھا ابتدائی اسلام میں، اگرچہ آج کے دور میں وہ بدل گیا، لیکن دینی تعلیمی اداروں کی ریسپانسبلٹی تو اپنی جگہ پر ہے. اور چوتھا ادارہ خاندان ہے، فیملی ریسپانسبل ہے. پھر وہ صرف پیرنٹس نہیں، دادا دادی بھی، نانا نانی بھی، خالائیں، پھوپھیاں، ماموں، چچا، ریلیٹیوز، سب کو اپنے اہل خاندان کی فکر کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بچے کی اپ برنگنگ میں کون کون جا کے ریسپانسبل بنتا ہے. پیچھے سسٹمز بنائے جائیں گے نا، انتظامات کیے جائیں گے تاکہ انسان سکون میں رہے، کیونکہ گھر سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں، گھر سکون کے لیے وجود میں آتے ہیں. اور گھروں میں انسان زمانے کے دکھوں سے، زمانے کے سرد و گرم چکھنے کے بعد پناہ لینا چاہتا ہے. یہ گھر حفاظت مانگتے ہیں. اس کی حفاظت رشتے کی حفاظت سے ہوگی. رشتوں کی حفاظت کے لیے اسٹیٹ نے بھی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. رشتوں کی حفاظت کے لیے تعلیمی اداروں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. مسجد اور مکتب، دینی تعلیم کے اداروں نے بھی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، اور فیملی نے بھی. اب آپ دیکھیے، اگر چاروں انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے دیکھیے تو چاروں کا رول ہمیں نظر نہیں آتا. اگر چاروں اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ گھرانے تکلیف کا شکار ہے. سکون اٹھ گیا سوسائٹی سے. اس کی وجہ سے باہمی محبتیں رخصت ہو گئیں. یہ ریزن ہے. تو چینج کسی ایک کی وجہ سے نہیں آتی، چینج تو کلی طور پر آتی ہے نا. پھر سوسائٹی کو اپنے رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. تو
اب ہم آتے ہیں کہ ہم ساری چینج کی رسپانسبلٹی ایک لڑکی پہ لا کے ڈال دیں، تو یہ اس وقت ہے جب لڑکی کے کاندھوں پر رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے. اب چاہے اسٹیٹ رسپانسبلٹی پوری نہ کرے، اب چاہے مسجد رسپانسبلٹی پوری نہ کرے، دینی تعلیم کے ادارے رسپانسبلٹی پوری نہ کریں، اسکول پوری نہ کرے، فیملی پوری نہ کرے، تو ہر کسی کو اللہ کے آگے جواب دینا. اب وہ ساروں کی ذمہ داریوں کی جب نفی ہو گئی تو جس کی زندگی ہے اس نے اپنی زندگی کے لیے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے کام تو کرنا ہی ہے. اب اگر لڑکی تلخی فیل کرے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسی سوسائٹی میں دینی تعلیمی اداروں کو خاص طور پر کاؤنسلنگ سیشنز بھی رکھنے چاہیے تاکہ بچی کو ایڈجسٹ ہونے میں ہیلپ کی جائے، اور ماں باپ کو اس کے لیے اپنے بچوں کا رابطہ مسجد سے دینی تعلیمی اداروں کے ساتھ ضرور جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے یہ سلسلہ پھر وہاں سے گائیڈ لائن لینے بھی ممکن ہو جائے. تو ماں باپ جب نصیحت کے لیے کسی سے کنیکٹ نہیں کروائیں گے، ماں باپ جب کاؤنسلنگ کے لیے ان اداروں کا امیج اپنے بچوں کے ذہنوں میں بلڈ نہیں کریں گے، جب ماں باپ ان اداروں کے ساتھ ان کا رابطہ جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کاؤنسلنگ لیں گے؟ اور جب دینی تعلیمی ادارے اس کاؤنسلنگ کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے تو کاؤنسلنگ کیسے ہوگی؟ پھر تو جھگڑا صرف جھگڑے کی صورت میں ہی پنپتا رہے گا، بالآخر گھرانے ٹوٹ جائیں گے. ایسا کیوں ہو گیا ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی دن طلاق، ہفتے بعد طلاق یا خلا کے کیسز ہزاروں کی تعداد میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایک ایک سٹی میں. اتنی بڑی تعداد میں گھر ٹوٹ رہے ہیں. گھروں کے ٹوٹنے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی بات نکلتی ہے نا، لڑکی کڑتی ہے. لڑکی اپنا آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑکی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ایک بچی کو اس نوبت تک پہنچانے کے لیے قصوروار تو سبھی ہیں، لیکن اب جو قصور ہو گیا تو بہرحال بدلنا تو پھر بھی اسے ہی ہے. آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم انتظام کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوچ بچار کر سکتے ہیں، بہتری لانے کے لیے ترکیب اختیار کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. لیکن اس وقت جو لوگ فیس کر رہے ہیں ان حالات کو، تو وہ یہ جان لیں یا آئندہ فیس کرنے والے کہ اب تو چیلنج ہے اور زندگی میں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا. اور اب دیکھیں کہ مجھے تو اللہ پاک کی بات جب میں یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا تھا اتیا تو نو کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی